جیسے مثال کے طور پر اگر یزید نے خون حسین بہایا نہ ہوتا تو دنیا کے اندر کبھی بھی صلاح الدین جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے، نور الدین زنگی لوگ جیسے پیدا نہیں ہوتے۔ یہ دنیا میں جتنے انقلابی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ خون حسین کی تاثیر ہے۔ زمین پر خون حسین کیا گرا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خوبصورت چہرے زمین میں ملتے ہیں تو اسی سے خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ جب تک خوبصورت چہرے زمین میں ملے نہیں، یاد رکھنا، اس لیے کہ زمین میں جو چیز دفن ہوتی ہے وہی چیز زمین سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے زمین سے خوبصورت پھول کیوں نکلتے ہیں؟ تو زمین سے خوبصورت پھول نکلتے اس لیے ہیں کہ اس میں خوبصورت چہرے دفن ہوتے ہیں۔ جس دن خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہونا بند ہو جائے اس دن زمین سے خوبصورت پھول کھلنا بند ہو جائے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ خوبصورت چہرے زمین میں ملتے ہیں تب خوبصورت پھول کھلتے ہیں بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے باغیرت لوگ جب زمین میں دفن ہوتے ہیں تبھی ان باغیرت لوگوں کی حمیت و غیرت لے کر کے دنیا کے اندر باغیرت لوگ جنم لیا کرتے۔ وہ پلٹ کر تو نہیں آتے لیکن ان کے پرتوں پلٹ کر کے آتے ہیں۔ تو لوگ اگر ہمیں ماریں، قتل کریں تو ہم شہید ہوتے ہیں اور شہادت کا مقام پاتے ہیں، لیکن اب لوگ ہمیں مارنا نہیں چاہتے، یعنی شہادت کے حوالے سے لوگ ہمیں غفلت میں ڈبا دینا چاہتے ہیں، شراب و شباب میں ڈبا دینا چاہتے ہیں۔ اور مومن مرو گے اللہ کی راہ میں تو شہید اور ہمیشہ زندہ رہو گے، لیکن اگر شراب و شباب میں ڈوب کر غافل مرو گے تو پھر مومن بھی نہیں مر سکو گے، کافر ہو کر کے مرو گے۔ شراب اور شباب وہ نحوست ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ایک روایت پڑھ کر اپنی بات وقت پہ مکمل کرتا ہوں۔ دیکھو شراب اور شباب کتنی خطرناک چیز ہے، نوجوانوں کو خاص طور پر اس پہ توجہ کرنا چاہیے۔ آج کل تو شراب و شباب کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور اب تو مجھے مذہبی طبقہ بھی جو ہے وہ شراب سے تو بچے ہیں لیکن شباب میں لوگوں کے قدم میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھیانک صورتحال ہے، بڑی بدترین صورتحال ہے۔ اس لیے کہ جب دنیاوی طبقہ بگڑتا ہے تو مذہبی طبقے کے صدقے میں اللہ دنیاوی طبقے کے جرائم کو معاف کرتا ہے، لیکن جب مذہبی طبقے سے مراد وہ طبقہ حاجی صاحب کہلانے والے، نمازی صاحب کہلانے والے اور صاحب کہلانے والے، وہ جتنے صاحبین ہیں، صاحبین ہیں، یہ سب کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ بغداد شریف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جب شام کے وقت میں دریائے دجلہ کے دوپٹے میں، دریائے دجلہ کے نیلگو دوپٹے میں سورج نے اپنے زرد چہرے کو جب اس کی گود میں چھپایا، اور شفق پر، بغداد کے شفق پر جب ایک حسینہ کے چہرے کی سرخی کی طرح افق میں جب وہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو رومانیت کے ساتھ اہل بغداد پر بکھیرنا شروع کیا، اور بغداد کے قبا خانے، قہوہ خانے، شراب خانے، شباب خانے سب کھلتے چلے گئے۔ اور جب رات شباب پر آئی تو بغداد کے شباب یعنی جوان اٹھ کر ان جرائم کے اڈوں کی طرف چل پڑے۔ ایک مسافر ایک کونے میں ہاتھ باندھے ہوئے ان جرائم کے اڈوں کی طرف سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مجھے صبح ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ صبح شرمندگی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں میں نے بغداد کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ کہیں آسمانوں سے آگ نہ برس پڑے، زمین میں زلزلے نہ آ جائے، اور جنگل کے درندے ان جرائم پیشہ لوگوں کو اٹھا کر نہ لے جائیں۔ بس یہ کیفیت میں وہ سوچ رہے تھے، وہ ایک غیرت مند انسان، ایسے میں کہ اللہ کے ولی تشریف لائے
اور اپنی چادر ان کے سر پہ ڈال دی. جیسی چادر ان کے سر پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ بغداد کے کچھ مذہبی لوگ مصلی پر اللہ کے خوف سے رو رہے تھے اور پوری امت کے لیے گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کر رہے تھے. اس اللہ کے ولی نے جب اس شخص کو، غیرت والے کو، یہ منظر دکھایا تو کہا کہ بیٹا، ان کے جرائم کی وجہ سے بغداد کب کا لٹ چکا ہوتا. یہ پہلی رات نہیں ہے جس میں یہ لوگ جرائم کی طرف جا رہے ہیں. یہ رات کی رنگینی تو ان کا روزانہ کا معمول ہے، لیکن یہ چند لوگوں کا استغفار کرنا، رونا، گڑ گڑانا پوری قوم کو تباہی سے بچا لیا کرتا ہے. تو قوم کے اندر چند نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جو امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو قوم کے جرائم ان کو تباہی کی طرف ڈالتے نہیں، بلکہ ان کے توبہ، استغفار اور دعائیں لوگوں کو تباہی سے بچا لیا کرتے ہیں. لیکن اگر مذہبی طبقہ بھی معاذ اللہ آوارگی اور عیاشی کی طرف جائے تو پھر اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. جو روایت پڑھنا تھا ایک وہ یہ ہے کہ انسان کو شراب و شباب کہاں تک لے جاتا ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کا نام تھا برسیسا. 220 سال اس کی زندگی کے ایسے گزرے کہ اس نے کبھی آسمان بھی نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کو اس طرح کی باتیں مبالغہ لگتی ہے، لیکن یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ تاریخ ہے اور روایات بھی اس پر شہادت دیتی ہے. چونکہ موبائل نے ایسا کچھ لوگوں کو دکھا دیا، موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے جنگل نے جس چیز کا ہم کبھی تصور نہیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں 4-6 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں دیکھ چکے. 4-6 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، بلکہ جن لوگوں کی عمر 30 سال کے اوپر کی ہے انہوں نے 22 سال کی عمر میں پہنچ کر جو کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، ان کے 4-6 سال کے بچے وہ سب کچھ دیکھ چکے انٹرنیٹ کے اندر. آپ کہیں گے میرا بچہ تو گیم کھیلتا ہے، گیم کھیلنے کے دوران بھی وہ سب آتا ہے. حتیٰ کہ نعت سننے کے لیے جائیں تو نعت سے پہلے وہ شیطنت آتی ہے، بیان سننے کے لیے جائیں تو بیان سے پہلے اللہ جس کو بچا لے بس، ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا. میں تو سوچتا ہوں بیان سننے کے لیے بندہ جائے تو پتہ نہیں وہ کس جنگل میں چلا جائے اگر اللہ نہ بچائے. اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت کی پناہ مانگو. ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور دجالی دور کے بالکل قریب ہے. جس طریقے سے بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہے، جس طریقے سے آندھی اور طوفان کے آنے سے پہلے سمندروں کے اندر بدبو اٹھتی ہے، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چلتی ہے، تو تجربہ کار لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب خوشگوار بارش ہونے والی ہے. اور سمندروں میں جب بدبو اٹھتی ہے تو لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے. تو یہ جو ہم بدترین دور دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ یہ دجالی دور کے بالکل قریب ہے. دجال جب آئے گا، لیکن دجال کی آنے کی نحوستیں ابھی سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لوگ کفر اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، مسلمان لوگ کہتے پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اگر سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دیکھیں، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ، عبد الغنی، محمد، ابرار وغیرہ وغیرہ نام کے یہ جتنے مسلمان ہیں 250 کروڑ ہے. لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کے اگر معیار پہ آپ پرکھیں تو کتنے مسلمان بچتے ہیں آپ اندازہ کریں. وہاں تو مسلمان ہونے کا معیار یہ ہے کہ اسلام نے اگر اونٹنی کا دودھ حلال کیا ہے، اور اگر کوئی مذہب سابقہ کی وجہ سے بچپن سے نفرت کی بنیاد پر اگر اس کو پینے سے بچتا ہے، نہ کراہت کرتا ہے، نہ حرام جانتا ہے، نہ ناجائز جانتا ہے، بلکہ صرف بچپن کی کراہت سے بچتا ہے، تو اسلام کہتا ہے ایک وقت میں 2 ناؤ پر سوار نہیں ہو سکتے. ادخلوا فی السلم کافہ،
دفعہ اسلام نے جس کو حلال کیا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا، اسلام میں پورے پورے داخل ہونا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ کے دور میں ان جوانوں کو دیکھا جاتا، ہاں ان جوانوں کو، یا یوں کہہ لیں اگر ہم سب کو دیکھا جاتا جو حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا کہ جو صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جن کے گھروں میں صبح صبح فلموں کے نام پر بھجن بج رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو سیریلوں کے نام پر معاذ اللہ غیروں کی شادیوں کے موقع پہ شرکیہ کلمات جو ہے اپنے بچوں کو دیکھ دکھا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جن کے یہاں لڑکیوں کو بھاگنے بھگانے کی کہانیاں باپ بیٹے بازو میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ماں بیٹی بازو میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور سیریل دیکھنے کے بعد ماں بیٹی سے ڈسکس کرتی ہے، بیٹی ماں سے ڈسکس کرتی ہے۔ سوچو ان کو رسول اللہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دیتے؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ غور تو فرمائیں کہاں وہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کا کیا حال تھا اور آج کے دور میں حالات کیا ہو گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے۔ میرا ایمان ہے مسلمانوں کے قدموں میں آج بھی کائنات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نفرتوں کے اس ماحول میں دنیا کا حبیب مولانا شعر پڑھ رہے تھے، دنیا کے ہر مذہب کا آدمی اگر غریب نواز کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے، میں فتوے کی زبانی بولی بولنے والے زہر گھولنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، تم مجھے بتاؤ آج بھی سلطان الہند کے قدموں میں اگر ہر مذہب کا آدمی سر رکھ رہا ہے تو گویا کہ بتا رہا ہے تو جیسے آوارہ سے نفرت کی جائے گی اس جیسے سچے مسلمان کے قدموں میں آج سکھ بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سارا زمانہ جھک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دنیا جھک نعرہ رہی رسالت، ہے سچے سبحان مسلمان اللہ، کے قدموں۔ سبحان اللہ، دنیا جھک رہی ہے سچے مسلمان۔ اگر تو آج بھی معین الدین جیسا بن جائے، کون بنے؟ حق ہے، معین الدین جیسا۔ معین الدین جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن معین الدین بن۔ تو خواجہ معین الدین جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن معین الدین بن۔ معین الدین مطلب دین کا مددگار بن۔ تو دین کو کچلنے والا بن رہا ہے، تو دین کا مذاق اڑانے والا بن رہا ہے۔ آج تیرے قدموں میں بھی اللہ دنیا کو جھکا دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ منافقین مگر نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا تھا لوگ کہنے مارے جا رہے، میری حمایت ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ مارے جا رہے، تم پہ ظلم ہونا ہے، ظالم کہفر کردار تک پہنچے گا۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ گیا کیا گیا، وہ رہا کیا رہا۔ جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ گیا کیا گیا، وہ رہا کیا رہا۔ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ ہم تو تصویر مسلم بنے ہیں۔ آپ کہیں گے تصویر مسلم کیسے؟ میں نے کہا میری تصویر میں نظر آتا ہوں، میری تصویر میں میں نظر آتا ہوں، لیکن میری تصویر کبھی نماز نہیں پڑھتی، میری تصویر کبھی تقریر نہیں کر سکتی۔ تقریر امین القادری کر سکتا ہے، تصویر نہیں کر سکتی۔ نماز امین القادری پڑھ سکتا ہے، تصویر نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کی خشیت سے امین القادری رو سکتا ہے، تصویر نہیں رو سکتی۔ رسول اللہ کے عشق کے جذبات امین القادری کے سینے میں امٹ سکتے ہیں، تصویر کا سینہ ہوتا بھی نہیں، امٹ بھی نہیں سکتی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تصویر میں اور اصل میں فرق کیا ہے؟ اصل میں درد ہے، تصویر بے درد ہے۔ اصل میں احساس ہے، تصویر بے احساس ہے۔ اصل میں دیکھنے کا شعور ہے، تصویر دیکھ نہیں سکتی۔ اصل تڑپتا ہے، تصویر تڑپ نہیں سکتی۔ تصویر کا لباس ویسا، تصویر میں چشمہ ویسا، تصویر میں امامے کے پیچ و خم ویسے، تصویر کے اندر چلنے کی ادائیں ویسی، پیر رکھنے کا سلیقہ ایسا، لیکن احساس نہیں، تصور نہیں، تخیل نہیں، تڑپ نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں، فکر فرق
سرگردہ نہیں، فکر امروز نہیں، اللہ اکبر، عبادت کا شعور نہیں، شوق زندگی نہیں، ناز بندگی نہیں، آنکھ میں آنسو نہیں، لبوں پہ تبسم نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تصویر کو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رکھ دیا گیا۔ تصویر میں کرنا کچھ نہیں ہے، کوئی آ کے پھاڑ دے گا، کوئی پیروں میں کچل دے گا۔ امین القادری کو کوئی پیر میں نہیں کچل سکتا، تصویر امین کچلی جا سکتی ہے۔ امین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تصویر امین مٹائی جا سکتی ہے۔ یہ تو صرف نام لینا سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ من آنم کے من دانم میری حیثیت کیا ہے؟ ویسے یوں بھی مجھے مٹانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ بار گائے غوثیت کا سگ ہوں، اور انہی کے لیے کہا ہے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، مٹ گئے مٹ لیے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فینی کا لقب واصل ہے یا غوث، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے بلکہ یہ گھٹائے، اسے منظور بڑھانا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ